السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ میں عبدالخالق مدراسی، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند انڈیا سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق حضرت مولانا میر ولی اللہ جاجروی کے ساتھ ہے، اور ہم ان کے نظریے اشاعت التوحید والسنہ کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت سے مسائل اور اعذار کی بنا پر رحیم یار خان کے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اور اس اجتماع کے منعقد کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس اجتماع کے ذریعے پورے اہل علاقہ کو فیض حاصل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے یہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ العالیہ کی آڈیو نہیں ہے، نہ ان کی آواز ہے۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت کا جو لیٹر پیڈ ہے اس پر حضرت کی طرف سے پیغام نشر کرایا گیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک فردی آڈیو کی تردید۔ حضرات اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کے نام سے کسی نے ایک فردی آڈیو ریکارڈ کر کے شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا تعلق مولانا میر ولی اللہ جاجروی کے ساتھ ہے، اور ہم ان کے نظریہ اشاعت التوحید و سنہ کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس آڈیو میں ہماری آواز ہے، نہ ہی اشاعت التوحید و سنہ اور اس کے ناظم اعلیٰ سے ہمارا کوئی رابطہ و تعارف ہے، اور نہ ہی رحیم یار خان کے کسی اجتماع کا ہمیں علم ہے۔ لہذا ایسی فردی باتیں پھیلانا مناسب نہیں ہے، اور ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ ایسے دجل و فریب کرنے والے افراد کے جھانسے میں نہ آئے۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کا پروگرام ہونے جا رہا ہو جس میں اشاعت التوحید و سنہ یہ لوگ شامل ہونے والے ہوں، اور ان کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہو، تو پھر انہوں نے یہ شرارت کی ہو کہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، نائب محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، تو ان کا نام لے کر یہ پیغام شیئر کرا دیا کہ میں وہ بول رہا ہوں اور میں پیغام اس طرح کا دے رہا ہوں۔ تو یہ لوگ اگر اشاعت التوحید و سنہ والے ایک وہ بھی ہیں کہ جن کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ شاہی مراد آباد اور دیگر جو دارالافتاء ہیں ان کی طرف سے فتویٰ آ چکا ہے کہ ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، تو اگر یہ وہی لوگ ہیں تو اور وہاں کوئی اس طرح کا پروگرام ہونے جا رہا ہے تو خیال رکھیں کہ یہ لوگ معتبر نہیں ہیں۔ ان کے پروگرام میں شامل ہونا، اس کا حصہ بننا، اگر یہ اپنے نظریات وہاں پھیلا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں یہ اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، لیکن علماء دیوبند بعض عقائد اور نظریات اس طرح کے ہیں ان کے کہ ان عقائد اور نظریات سے علماء دیوبند کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں فتاویٰ قاسمیہ کی جو دوسری جلد ہے اس میں باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ ان کے نظریات اس طرح کے ہیں، ان سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھا جائے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حیات تھے تو اور وفاق المدارس العربیہ کے وہ صدر تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو الگ کر دیا تھا، اور دارالعلوم دیوبند سے بھی اور مدرسہ شاہی مراد آباد سے بھی فتویٰ جو ہے انہوں نے منگوایا تھا۔ تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اشاعت التوحید و سنہ نے اصول و فروع میں اہل السنہ والجماعت سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا ہے، جس کے نتیجے میں جن مسائل میں انہوں نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا ہے ان میں مشہور مسائل درج ذیل ہیں: عقیدہ حیات الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، عقیدہ سماع صلاۃ والسلام عند القبر، عقیدہ استشفاء توسل، قائلین سماع موتیٰ کی تکفیر و تضلیل۔ یہ حضرات جو ہے جو ان نظریات کے قائل ہیں ان کی تکفیر اور تضلیل کرتے ہیں اشاعت التوحید و سنہ والے، اور ایسے ہی اور بہت سے نظریات ان کے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ایسے ہی لکھا گیا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کابر اہل سنت علماء دیوبند قدس اللہ اسرارہم کے عقائد سے انکار و تعویل کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس فکر کے ڈانڈے غیر مقلدے سے ملتے جلتے ہیں، مگر یہ سارا کام یہ لوگ دیوبندیت کے نام پر کر رہے ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے شرارت کی گئی ہو کہ ہمارے ساتھ تو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے جو نائب محتمم ہیں ان کا پیغام
یہ کہہ کے شیئر کرایا جا رہا ہو کہ دیکھو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم کا پیغام آیا ہے ہمارے نام. تو یہ سارا کام لوگ دیوبندیت کے نام پر کر رہے ہیں, اور پاکستان میں دیوبند مدارس کے بورڈ وفاق المدارس العربیہ سے منسلک ہے. ارباب وفاق المدارس العربیہ عرصے سے ان لوگوں کو الگ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, مگر اب تو ان کی دعوت اور آزادی کی حد ہو گئی ہے. اکابر کے متفقہ عقائد کو کھلم کھلا کفر اور شرک اور اکابر کا نام لے کر انہیں اور ان کی تعلیمات کو یہود و نصارہ اور بت پرستی قرار دیتے ہیں. ان حالات میں وفاق قطعاً ان کے دیوبندیت سے انتساب کو برداشت نہیں کرتا, مگر اس اہم فیصلے کے لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ دیوبندیت کے علمی مراکز سے بھی مشورہ کر لیا جائے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو جواب گیا اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ نے سوال کے ساتھ اشاعت التوحید و سنہ کے جو نظریات حوالے کے ساتھ ذکر کیے ہیں, یہ سب نظریات اکابر دیوبند اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کے خلاف ہیں, اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان اکابر علماء دیوبند کے عقیدہ و مسلک سے منسوب مدارس عربیہ کا وفاق ہے. بس ان مدارس کے عقائد, افکار, نصاب تعلیم اور نظام پر نظر رکھنا ضروری ہے, اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے اپنے اکثر نظریات میں اعتزال کا راستہ اختیار کر رکھا ہے, غیر مقلدیت سے ملے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا مناسب ہے کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کو وفاق المدارس سے علیحدہ کر دیا جائے. ان کو شامل رکھنے میں بہت سے مفاسد کا اندیشہ ہے. باقی سوالات کے جواب ضروری نہیں ہے. اور اس پر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند, حضرت مولانا مفتی القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند, اور دیگر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دستخط موجود ہیں اس فتوے پر. تو یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب تھا. اور ایسے ہی مدرسہ شاہی مراد آباد کی طرف سے جواب یہ تھا کہ مجلس اشاعت التوحید و سنہ کے عقائد اور نظریات اہل السنہ والجماعہ اور علماء حق علماء دیوبند کے موقف کے بالکل برخلاف ہیں. بالخصوص اس فرقے کے نامور مؤلفین نے اپنی کتابوں میں اکابر علماء دیوبند حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی, حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے بارے میں جس طرح دریدہ دہنی اور طعن و تشنیع کا اظہار کیا ہے, اس سے بات بالکل واضح ہے کہ ان لوگوں کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے, بلکہ ان کا جوڑ متشدد اور گمراہ فرقے غیر مقلدین سے نمایاں ہے. بنی بنا وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو مسلک اہل حق علماء دیوبند کا نمائندہ ادارہ ہے, اس ادارے سے اشاعت التوحید و سنہ اور اس سے متاثر اداروں کا الحاق برقرار رکھنا ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں. حضرت مفتی شبیر صاحب اور حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ. ایسے ہی جو وہاں کے ادارے ہیں, پاکستان کے جو ادارے ہیں, انہوں نے بھی ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں وضاحت کر رکھی ہے. جیسے یہ دارالفتہ بنور ٹاؤن کا فتویٰ ہے, اس میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے کہ فرقہ اشاعت توحید سے وابستہ حضرات اہل سنہ والجماعہ کے مذکورہ اجماعی عقیدے کے منکر ہیں, اس لیے ان حضرات سے تفاسیر پڑھنے سے اجتناب کیا جائے. ایسے ہی دارالفتہ جامعہ بنور عالمیہ کا فتویٰ یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اگرچہ مجموعی طور پر جماعت اشاعت التوحید و سنہ علماء دیوبند سے منسلک شمار ہوتی ہے, مگر اپنے بعض عقائد اور نظریات میں عقائد اہل سنہ والجماعہ کے اجماعی عقیدوں کے خلاف نظریات رکھنے کی بنا پر راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. خاص کر یہ لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں. حالانکہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہرہ میں حیات ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات مثل حیات دنیاوی بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اور رفع ہے. اس لیے احادیث مبارکہ کی روح سے جو شخص روضہ اطہر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بذات خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں, اور جو شخص دور سے درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں, اور جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنہ والجماعہ سے خارج اور بدعتی ہے, جس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. مزید تفصیل کے لیے یہ کتابیں دیکھی جائیں. تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ میں مماتی فرقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ دیوبندی ہیں یا نہیں, اور ہمیں اشاعت التوحید و سنہ جماعت کے بارے میں آگاہ کرے کہ ان کا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے یا نہیں. مماتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا غلط؟ تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپور رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ بعض حضرات اپنے آپ کو دیوبند ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں, علماء دیوبند ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور وہ مماتی کہلاتے ہیں, اور وہ اس طرح کے جو ہے نظریات رکھتے ہیں, اور وہاں دو گروہ گویا کے بن گئے ہیں, ایک اپنے آپ کو حیاتی کہتا ہے اور ایک مماتی کہتا ہے. تو اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار فرمایا کرتے تھے. بہرحال تو اگر یہی لوگ ہیں اس طرح کا کوئی اجتماع کرنے جا رہے ہیں, وہاں کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور پھر حضرت نائب محتمم صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ ان کا علماء دیوبند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر کوئی اور حضرات ہیں یہ نہیں ہے
تو پھر بھی شرارت تو کر ہی رہے ہیں یہ لوگ کہ حضرت نائب محتم جو ہے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دعوت برکاتہ العالیہ ان کا نام لے کر جو ہے پیغام جو ان کی طرف سے شیئر کیا جا رہا ہے، جو بالکل جھوٹا ہے. حضرت کا اس پروگرام اس آڈیو پیغام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جیسا کہ وضاحت کر دی گئی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.